جی ویلکم بیک خواتین حضرات. وہ خواتین حضرات جو ہمیں بریک کے دوران کال کر رہے تھے ان سے التماس ہے کہ آپ اپنی کال کر لیجیے، کیونکہ اب ہم ہماری جو بریک کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک یمن کے اوپر جارحیت ہے، اور اس کے بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور بتائیے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو حالات اس وقت یمن میں جاری ہیں، اور جو پاکستان جس قسم کی شرکت ان میں کردار ادا کر رہا ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ہم نے ابھی تک تو یہی دیکھا کہ جتنی بھی عوامی رائے ہے ایون پاکستان سے، تو وہ تو یہ کہ اس کے بالکل مخالف ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ہماری فوج شامل ہو. ایک کالر کو شامل کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سحر بہن اور علی بھائی کو بہت بہت سلام. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ بتا سکتے ہیں؟ میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں، مسز قمر. اچھا جی، بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. جی 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 میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے حکمران بھی یزیدیت ہے، ہمارے حکمرانوں میں بھی اور آل سعود میں بھی یزیدیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ حسینیوں کو جو ہے نا نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہے حسینیت کو نقصان پہنچانا. اور ہم چھوٹے سے تو ہم سنا کرتے تھے. جی جی. تو ہمیں امی نے بتایا تھا کہ ایک جو ہے نا تو ایسا ہوگا کہ یہ مشرق وسطی سے آگ کا گولا اٹھے گا اور اس کے بعد امام پاک کا ظہور ہوگا. تو یہ ہم یقین کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ یزیدیت جو ہے یہ کرے گی، اپنا عزائم دکھائے گی، اور انشاءاللہ ہم اس میں سرخرو ہوں گے، کیونکہ ہم حسینی ہیں اور حسینی کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو اس لیے ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری مدد کرے گا اور بیوی پاک کا سایہ ہم سب پہ رہے گا انشاءاللہ. تو آپ سب ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. مولا پاک ہم سب کو جو ہے نا ہمارے جو ہے نا صبر کا ہمیں پھل دے اور ہمارے ملک کو بھی اللہ ترقی دے اور ہم اہل تشیع کو اتفاق اور پیار محبت دے انشاءاللہ. نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ. بہت شکریہ. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ شامل ہوئی کوئٹہ سے. جی بہت. اور مطلب ہم یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو مطلب کہ میسج ہے وہ اس پر عوامی رائے کیا ہے، اور مطلب اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ عوام ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت بیدار ہیں. بالکل. اب وہ بات نہیں رہی ہے کہ انہیں جو سمجھا دیا جائے، بتا دیا جائے، ان کی جس کنویں میں ان کو بند کر دیا جائے وہ اسی میں رہ جائیں گے. اب وہ نہیں ہے کیونکہ میڈیا سے بڑا جہاں پر آپ اس کے نقصانات دیکھتے ہیں فائدے بھی بہت ہیں. کالر شامل. ہیلو السلام علیکم. ہلو جی. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں شوکت رضوی بول رہا ہوں مانچسٹر سے. شوکت رضوی صاحب مانچسٹر سے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی ٹھیک ٹھاک. جی آپ دونوں کو میری طرف سے سلام قبول ہو. وعلیکم السلام. آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اس لحاظ سے بھی کہ یہ اہل تشیع کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیے ہم پچھلے 30 سال سے مختلف لوگوں کی جنگ لڑتے لڑتے اپنے ملک کو نا ایک جہنم کی مثال ہی دے سکتا ہوں، جہنم کی طرح کر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ اب ہم لوگوں کو نا قطع نظر اس کے کہ کون شیعہ ہے کون سنی ہے، ہمیں یہ ایک طرف ہو کے دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ اس جنگ میں ہمارا کودنا ہمارے ملک کے لیے کتنا کارگر ہوگا. میرے خیال ہے نواز شریف کے متعلق تو سب لوگ یہ جانتے ہیں یہ کتنے پرو وہابی لوگ ہیں، اور ان کو کچھ بھی ہو ان کو ہر چیز جو جا کے سعودی عربیہ کی اہمیت مذہبی لحاظ سے اپنی طرف ہوگی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے حقوق انسانی کو پامال کیا ہوا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. ہر طرف وہ شرارت کرتے ہیں، اور جب الٹا ان کے اوپر کچھ پڑتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ جیسے کچھ ملک ہیں ان کو چند ٹکے دے دو اور وہ ہماری جنگ لڑیں گے. میرا خیال ہے پاکستان کو چاہیے کہ ایک طرف سے اب سوچے کہ ہمیں نا کسی کی بھی جنگ میں شریک نہیں ہونا، ہمیں ایک طرف کھڑے ہو کے جس طرح دنیا دیکھتی ہے اس طرح دیکھیں. آخرکار جو لوگ یہ جنگ جو اس طرح کے حالات پیدا کر کے جنگیں کرتے ہیں یہ ان کو خود بھگتنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ایک پراکسی وار میں پاکستان جو ہے نا وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے. ہمارے اہل تشیع بھائی ہوں یا اہل سنت جماعت کے بھائی ہوں جو بھی ہو، انہوں نے وہابیزم کے ہاتھوں ہی اس کی بہت سزا بھگت لی ہے. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں نا ایک طرف کھڑے ہو کے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اپنے معاملات کس طرح حل کرتے ہیں. کسی طرح سے بھی ان کی جنگ میں شریک ہونا وہ اپنے لیے مصیبت اور تکلیف کا باعث بنے گا. میرے خیال ہے عمران خان بھی اور خوب جنرل مشرف نے بھی ایک دفعہ یہ بڑی کھل کے بات کہی تھی کہ
ہم جن کی لڑائی ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کے انوالو ہوتے ہیں جذباتی طور پہ. گو کہ ہم بیسیکلی جذباتی پیپل ہی ہیں, لیکن ہمیں پھر بھی اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. اپنے آپ کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑا. بہت اس ملک کے 80 کتنے ہی لوگوں نے خون جو ہے وہ جو بہا ہے اس ملک میں, اور کسی بغیر ملک نے. اور جب سب سے بڑی بات ہے کہ جب پاکستان کے اوپر وقت آتا ہے, کشمیر کا وقت آتا ہے, یہی اسلامک ملک ہوتے ہیں, وہ یا تو پاکستان کا ساتھ نہیں دیتے یا پھر وہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے. تو میرا خیال ہے پاکستان کو بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. شکریہ, بہت شکریہ, خوبصورت بات کی آپ نے. جی بالکل. ایک اور کالر کو شامل کیجیے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. میرا خیال ہے کال جو ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد علی بھائی, آپ کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جناب محمد علی بھائی فرمائیے. سوری, اپنا کیا کہتے ہیں, وہ میرے نیبر جو ہے نا وہ درخت کاٹ رہے تھے, اس کی آواز آ رہی تھی. میں نے اس لیے سوچا کہ میں لیٹ کروں گا کہ آپ کو ڈسٹرب نہ ہو. تو آپ کا پروگرام ٹاپک بڑا اچھا ہے, یمن پر جہریت جو ہے. میں آپ کی توجہ دلاؤں گا, میں نے آپ کے سے پڑھا ہے. دیکھیں کہ یہ ہے بموں کے یہ دھماکے اور ہر سو بے کفن لاشیں, یہ آندھی نفرتوں کی کون لایا ہے, ذرا سوچو. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ذرا سوچو, یہ ایک پورا کا پورا نظام ہے. علی بھائی, میری بہن, جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, اس نظام میں جو بھی ہے, چاہے وہ اہل تشیع ہے, سنی ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے, کوئی بھی اس نظام کو, وہ نظام کون سا ہے, یہ بام, یہ دھماکے, وہ ہے کیپٹلزم. یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے یہ کسی کا بھی ساتھی نہیں ہے. یہ سب کو سوچ لینا چاہیے, اور یہ ساری کی ساری شاخیں اسی کی شاخیں ہیں. اسی طرح میں آپ کی یہاں پہ توجہ دلاتا ہوں کہ کل ڈیوڈ کیمرن صاحب سے بی بی سی کے نمائندے نے انٹرویو کر رہا تھا. وہ سرمایہ دار سامنے بیٹھا ہوا تھا, ڈیوڈ کیمرن, کیپٹلزم کا جو اپنا علمدار ہے. اس سے سوال کیا کہ ڈیوڈ کیمرن, do you know, since you are in the power and the food bank is rising, کہ ہر ٹاؤن کے اندر فوڈ بینک جو ہے نا وہ کھل رہے ہیں. and what did he say? He said, I know that. ہمارا پرائم منسٹر برطانیہ کا جو ویلی رکھتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ غریبوں کے لیے فوڈ بینک یہاں پہ کھل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں, یہ سرمایہ دار نظام ہے. یہ کچھ بھی ہو جائے, انسان نے سیکھا ہی نہیں ہے. مجھے آپ کے پلیٹ فارم سے ایک سوال کرنا ہے پوری دنیا سے, نبیوں کو ماننے والوں کو, کیا یہ جو خام خیالی نبیوں نے کبھی بھی ہمیں یہ تعلیم ہی نہیں دی ڈومینیشن کی؟ نو وے. پوری تاریخ میں آج انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے, کسی نے نہیں کہا کہ ڈومینیشن جو ہے نا اس کو کہیے. تو یہ خام خیالی فلسفی جو ورلڈ کے اندر اس کے بعد چلی ہے, اور انہوں نے ڈومینیشن کی کوشش کی ہے, اور اس کے نظام کا ساتھ یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں جس کا نام ہے کیپٹلزم, جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں, یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے نا یہ نہیں چلے گا. اب یہ اس کی لاسٹ سانسیں ہیں, اور اس کا یہ صدی میں کہہ رہا ہوں, یہ اس کی لاسٹ صدی ہے. اس کے بعد یہ ساری عمر یہ دوبارہ پرویل نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو یونائٹڈ ہونا پڑے گا. چاہے یہ جو کیا کہتے ہیں, انہوں نے دیکھو اس نظام نے فلسطین کا مسئلہ ڈالا ہوا ہے, اب یمن کا آ گیا ہے, پھر شام کا آ جائے گا, پھر کشمیر کا آ جائے گا, پھر ادھر آئرلینڈ کا مسئلہ ہے, پھر اپنا اسکاٹ لینڈ کا مسئلہ ہے. یہ سارے کے سارے اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ عراق کی جنگ کے اندر جب جانا تھا تو برطانیہ نے یہ کہا تھا علی بھائی کہ میرے ساتھ یہ آئی آر والے جو ہے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان سے میری جان چھڑاؤ. تو امریکہ نے فوراً ہی اس کے فنڈنگ وغیرہ بند کر کے, یہ ساری تنظیمیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. اور آج اس کے بعد عراق کی جنگ کے بعد آج تک مجھے بتا دیں کہ ایک بھی بم دھماکہ ہوا ہے برطانیہ میں؟ نہیں ہوا. تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ لاسٹ دن آ چکے ہیں ان کے یو این اے کے اور امریکہ کے. یہ جو امریکہ جو سرمایہ دارانہ نظام لے کے چل رہا ہے, اس کی لاسٹ سانسیں ہیں, اور اس کے لیے آپ کو یونائٹڈ ہونا پڑے گا. تو اس انسانیت کا دشمن کون ہے؟ جو اس کو سپورٹ کرتا ہے. اگر میں سنی ہوں, اگر میں سرمایہ دارانہ نظام کو, جگیردارانہ نظام کو, یہ کیپٹلزم کو سپورٹ کرتا ہوں, I'm not the path of the Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, I'm not the path of the Jesus alayhi salam, I'm not the path of the Musa alayhi salam کے.
تو اس کو اپنانے کے لیے اللہ کے بندو اس نظام کو پہلے سمجھو. یہ آج سعودی عرب والے جو اٹھے ہوئے ہیں جن کے بڑے بڑے محل بنائے ہوئے ہیں, یہ شاید سرمایہ دار نظام کی ایک یہ شاخ ہے. یہ اس کو بچانے کے لیے چلے جائیں گے سارے کے سارے, کل کو کسی اور کنٹری کے اس کو بچانے کے لیے چلے جائیں گے. تو آپ کو وہ قوتیں ڈھونڈنی پڑیں گی جو قوتیں سرمایہ داری کے خلاف ہیں, اور جو خام خیالی ڈومینیشن جو فلسفی بن چکی ہے, اس کی جڑیں کھوکھلی ہیں, اس کا کوئی اپنا اس کی اب سانس لینے کی اس دنیا میں نہیں چیزیں ہیں. تو ہر آدمی کو آپ نے ایجوکیٹڈ کرنا ہے, میری بہن آپ نے بھی ایجوکیٹڈ کرنا ہے. تو یہ ہم چھوٹی چھوٹی پاکٹ کے اندر یہ جو ہم کو ڈیورشن دے دیتا ہے نا, وہ سنی آگے, وہ شیعہ آگے, وہ وہابی آگے, وہ دیوبندی آگے, یہ آگے, یہ سرمایہ دار کی ساتھ کی سب کی چالیں ہیں. تو ان چالوں کو بھی سمجھیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کیا کہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے حق کی آواز کو اٹھائیں گے, اور اس کے حق کی آواز کے لیے بلا تفریق رنگ و نسل یہ میسج ہے اپنا انبیاء سے لڑی, جہاں سے ہم کو قرآن پاک سے جتنے انبیاء ملتے ہیں ان کی ایک ایک تعلیم کو دیکھ لیں. انہوں نے ڈومینیشن نہیں کی, انہوں نے اپنا ریس کو اپنا نہیں ہونے دیا کہ تم کالے ہو, تم کورے ہو, تم چٹے ہو, سرمایہ دار کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. یہ ساری کی ساری فلسفی اس کو ہم بھول چکے ہیں, اور یہ جو ڈومینیشن جو ہے نا, یہ اس کو اب ہم اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. ہم یمن کے جو حق پرست لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ اہل تشیع ہو, کوئی بھی حق کے لیے ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہی جب ہم رول بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی علی بھائی ہمارا جھنڈا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں بلند ہوگا, انسانیت کا جھنڈا بلند ہوگا. ادروائز نہیں تو اس نظام نے تو انسانیت کا ستیہ ناش مار دیا ہے. وہی بات ہے کہ سعودی عرب کے پاس کتنا پیسہ ہے, کتنا آئل ہے, پوری دنیا کو فیڈ کر سکتا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتاؤ سیکورٹی کونسل میں ان کی یو این اے کے اندر کیا کنٹریبیوشن ہے. ان کے یو این اے سیکورٹی کونسل کے اندر ان کو جوتے مارتے ہیں کہ دفعہ ہو جائے, دور ہو جائے, تمہاری ضرورت کیا. تو یہ چیزیں جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں ان کو سوچنی چاہیے کہ اس نظام کے ساتھ یہ جو ایجنٹ یہ پپڑ ہے ان کے نا, امریکہ جس کو بولتا ہے وہ مجھے ایک اپنا اس کے پیچھے لگا دیتا ہے, ادھر دوڑو, وہ کہتے ہیں ادھر دوڑو, پھر ادھر دوڑ جاتے ہیں. یہ تماشا بنا ہوا ہے. اب پھر وہی میسج لا دے گا کہ اللہ کے بندو, حق پرستو, ہدایت ٹی وی سے آپ کو آواز مل رہی ہے, اور کیپٹلزم, سرمایہ دار نظام اور جگیردار کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. جہاں جہاں ان کے جو پپٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو وہ میں نے بتا دیے تھے, اور ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, انشاءاللہ تعالی ہم جیت جائیں گے. تو برطانیہ کا الیکشن آ رہا ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس نظام کے آپ کو ووٹ نہیں جانا چاہیے, آپ کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے, آپ کو اس کیپٹلزم کا نہیں, آپ اس نظام کے اندر کھڑے ہوں, حق کی آواز لے کے پارلیمنٹ تک پہنچے. یہ جو اندر بیٹھے ہوئے ان کو ڈیوڈ کیمرون کو, جس کو پتا ہے کہ یہاں پہ فوڈ بینک ہیں, برطانیہ میں فوڈ بینک ہیں, یقین جانو وہاں پہ کیوں لگی ہوئی ہے, تو اس پرائم منسٹر کو باہر نکالیں. تو جو حق کی طاقتیں ہیں, جو حق کے ساتھ چلتی ہیں, جو کیپٹلزم کے خلاف ہے, ان کا ساتھ دیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ علی بھائی مجھے ٹائم دینے کا. کل جو میں نے آپ کا کیا کہتے ہیں وہ پڑھی تھی علامہ اقبال کے اوپر, قائد اعظم کے اوپر, تو میں این کی نہیں لگائی تھی. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس کے اندر 2 بند کمپلیٹلی چھوڑ ہی گیا, جس کو کہتے ہیں کھا گیا, تو وہ کھا گیا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام ہوگا تو آپ کو پھر میں کمپلیٹ سناؤں گا. جزاکم اللہ علی بھائی اور میری بہن ٹائم دینے کا. تھینک یو, بہت مہربانی آپ کی. ایک اور کالر کو شامل کریں. ہیلو, السلام علیکم. ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں آپ نے دیکھا اس کو باقاعدہ کہ وہی بات ہم پہلے کر رہے تھے کالرز کے پہلے کہ شعور کتنا آ چکا ہے ہماری عوام میں اور مسلمانوں میں کہ اب سنی شیعہ کا وہ مسئلہ نہیں رہا ہے. وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. بالکل. تو دیکھیں وہی ہماری بات شروع میں ہم نے جو امام حسین السلام کا قول جو ہے وہ شیئر کیا کہ مولانا آخر میں یہ کہا کہ فرمایا کہ آزاد انسان تم بنو. اگر جب ایک انسان آزاد ہوتا ہے نا تو وہ مذہب و ملت سے بالاتر ہو کر انسانیت کی جو ہے وہ بات کرتا ہے, اور یہی وہ بات چیت پھر اس کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ذرا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور مطلب جب تک وہ اپنے گلے میں کسی کی بیعت کا اور اس ایک فیورٹزم کا جو ہے وہ توق ڈالے رہے گا وہ کیا بات کر سکے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے کالرز نے بات کی کہ
پاکستان کیوں اس طرح سے ان کے نیچے لگ رہا ہے، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہیں کرنے کے لیے. اب بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ وہ سوری ٹو سے جب کہتے ہیں آپ کانے ہوتے ہیں پنجابی میں، تو پھر آپ کو ماننی پڑتی ہے نا اس کی بات جس سے آپ نے جب وہ آئے اور سلامی میں فیورز لی ہوتی ہیں. اب وہ آئے اور سلامی میں انہوں نے آپ کو جو ہے وہ ایک خطیر رقم دے گئے، تو اب وہ ظاہری بات ہے کوئی بلا وجہ میں تو کسی کو کچھ نہیں دیتا ہے، بالکل کوئی کچھ وجہ ہوتی ہے. پہلے آپ کو لا کے بٹھایا اور آپ کو خرید لیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان سے اب ان کی اب کیا کہتے ہیں کنٹرول میں نہیں ہے حکومت کے کہ وہ ان کو نہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ان سے پیسے لے کر جو ہے وہ اپنا بہت سارے کام جو ہیں وہ بہت وقتوں پر انہوں نے مدد حاصل کی ہے سعودی عرب سے، اور جو کہ عوام نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو، لیکن ایسا کیا ہے. عوام کے پاس ایک وہ ہوتا ہے کہ ایک میڈیا سورس، میڈیا ہے. عوام نے اس کے اوپر آ کر اپنا اظہار کر دیا کہ وہ کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں. پلس پاکستانی میڈیا نے آزادی کا ثبوت دیا، انہوں نے بھی کل جو ہے وہ باقاعدہ اس کے اوپر آواز اٹھائی کہ نہیں جی ہماری فوج کو نہیں جانا چاہیے. اب جب فوج کہہ چکی کہ جی ہم انڈر دا امبریلا آف گورنمنٹ آف پاکستان کام کریں گے، اور جو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ سنتے نہیں ہماری، اور ماشاء اللہ آ جاتا ہے ہر وقت، تو یہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ کیپٹن ہیں، آپ چلائیں، جو آپ کہتے ہیں مانیں گے. تو اب یہ اگر ناجائز ان کو کسی جنگ میں ڈھکیلنا چاہیں گے تو اس کا سیدھا ریفرینڈم جو ہے وہ آپ کا عوام اور میڈیا کے اس کے پلیٹ فارم ہے. تو ہم نے کل دیکھا پورے دن کہ وہ عوام نے جو ہے یکسر مسترد کر دیا کہ یہ ان کی فوج نہیں جانی چاہیے، بلکہ جو مسائل پاکستان کے اندر ہیں ان کو سلجھانا چاہیے، کہ نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ روزگار ہے. کبھی کسان احتجاج کرتے ہیں، کبھی اپنے گھر کو تو پورا پڑھ نہیں رہا. آپ کہاں وہاں جا کر دوسروں کی آگ اپنے گھر میں لائیں گے؟ کیونکہ بحرین میں آپ یہ کر چکے ہیں، بحرین میں اتنا آپ کو وہاں سے امپلائمنٹ ہوئی ہے، اتنے لوگ واپس آئے. لوگ جا کے دوسرے ملکوں سے، جو وزیر خارجہ ہوتا ہے، جو فورن منسٹری کا کام ہی ہوتا ہے کہ اچھے تعلقات بنائیں دوسرے ملکوں سے، جو ہے کہ وہ بزنس لین دین میں اضافہ ہو، دوسری جگہوں سے جاب اپرچونیٹیز ہو، اپنے لوگوں کو وہاں کھپائیں تاکہ زر مبادلہ کی شکل میں اس ملک میں پیسہ آئے. مگر آپ جو ہے وہ جہاں پر بھی جا کر جو اس کی آگ میں کودیں گے تو آپ کا وہاں سے زر مبادلہ بھی رکے گا، آپ کے لوگ بھی واپس آئیں گے، آپ کا نام بھی بدنام ہوگا، اور ایک انٹرنیشنل دشمنی ہوگی. یہ دیکھیں کہ اپنا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ملک کا مفاد. جیسے انہوں نے کہا نا کہ 4 جو سربراہ بڑے لوگ ہیں ان کے پرسنل جو مفاد، بالکل پرسنل مفاد، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں چھپنا ہے، جب جانا ہے تو وہیں جانا ہے، وہیں پناہ ملے گی اور کہیں نہیں مل سکتے. تو یہی وہ ساری چیزیں ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اس کو دیکھ لی. جی کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میرا خیال ہے کہ کال شاید آپ دوبارہ کال کر لیجئے. جی میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی کال. تو بہرحال تو بات یہ ساری یہی ہے کہ اب اس وقت جو کام میڈیا کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بٹیا آپ لوگوں کی خدمت میں بہت بہت نقوی صاحب دعائیں. نقوی صاحب پاکستان سے. ہاں نقوی میں بول رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا میں جب کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے دونوں طرف سے کہیں جواز پیدا کیے جاتے ہیں، اور ہمیشہ دونوں رخ سامنے آتے ہیں. تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ ہوں گی کیا لکھی جائیں گی کتاب دل کی تفسیریں بہت، خواب جوانی تیری تعبیریں بہت. دیکھیے جو یمن کے اوپر انہوں نے حملہ کیا سعودی عرب نے، اس کے متعلق ان کی طرف سے بھی بہت کچھ کہا جائے گا اور ہماری طرف سے بہت کہا جائے گا. بات اصل میں یہ ہے کہ اس کے باوجود ایک چیز ہوتی ہے جس کو حق کہتے ہیں، اور وہ حق جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی ملک کے اوپر حملہ کرنا جو ہے یہ بذات خود کو اچھی چیز نہیں ہے. آپ دوسرے کو زیر بار بھی کریں، زیر دست بھی بنانا چاہتے ہیں، اور یہ خداوند عالم کے اصول کے خلاف ہے. ایسا کبھی نہیں کیا جاتا. چنانچہ جنہوں نے یہ کیا، برا کیا، غلط کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں کوئی 8 مسلمان ممالک ہیں کہ جن کی فوجی اعانت ان کے ساتھ میں موجود ہے، اور ان سب کے پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ کس کا ہاتھ ہے. تو یہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ جھگڑا بڑھے گا اور نقصانات ہوں گے، لیکن یہ کہ بہت غلط قابل تنقید چیز ہے کہ جو انہوں نے کی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ
جو بات میں کہتا ہوں بہت کچھ کہا گیا ہے اس سلسلے میں, لوگوں نے کہا بڑی صحیح باتیں کہی ہیں اس سلسلے میں. بات یہ ہے کہ پاکستان کو میں نے کل ایک چینل دیکھ رہا تھا, اس کے اندر 2 ریٹائرڈ جنرلز تھے, وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے جو بات کہی وہ بڑی قابل تعبیر تھی, بڑی صحیح تھی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ صحیح ہے کہ پاکستان کے اوپر جب ہندوستان نے اٹیک کیا 2 مرتبہ, سعودی عرب نے ہماری بڑی مدد کی. اب انہوں نے ہم سے مدد مانگی ہے, لیکن ہماری اپنی فوجیں جو ہیں وہ ایک بہت ہی زبردست کام کے اندر مصروف ہیں, اور ادھر ہماری مشرقی سرحد جو ہے وہ بھی بہت ہی غیر محفوظ ہے, اس کے اوپر بھی جھگڑے ہیں. تو لہٰذا ہمارے لیے یہ اس حملے کے اندر شریک ہونا, اس مہم کے اندر شریک ہونا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ اگر خود سعودی عرب کی سالمیت کے اوپر اٹیک ہو تو پھر ہمارے یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. یہ بات ایک بہت بڑی صاحب ہے. سعودی عرب کے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہو رہا ہے, سعودی عرب خود اٹیک کر رہا ہے, اور وہ ملک کے جو دنیا میں مسلمانوں کے اتفاق پیدا کر سکتا تھا, انفارچونیٹلی وہ اس کی بالکل برخلاف کام کر رہا ہے, اور اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے. اگر شریک ہو گیا خدا نخواستہ تو پھر ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہوں گے وہ جو اب تک برے ہیں وہ اور زیادہ برے ہو جائیں گے. اس لیے خدا مند عالم ہمیں ان سے باہر ہی رکھے. بہت بہت شکریہ. شامل ہوئے اور بہت ہی عمدہ اور مفید بات کی انہوں نے. بالکل. اور وہی دیکھیں کہ فرام نو ویئر سعودیہ کو سوجی ہے کہ وہ جا کر کسی دوسرے ملک پر جا کر اٹیک کر دے. جب آپ یہ مطلق العنان بادشاہ بننا چاہیں اور آپ چاہیں کہ تمام ملکوں کو ایک جو ہے وہ چھڑی سے ہاتھ خدا بننے کی کوشش, ہاں, تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر جو آپ آگ جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں دوسروں کے گھروں پہ لگاتے ہیں وہ آپ کے دامنگیر ہو جاتی ہے. عراق میں, شام میں کتنے معصوم لوگوں کو, بچوں کو, عورتوں کو زندہ درگور کیا, کس کس طرح سے بامبنگ ہوئی, کس طرح سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ آگ وہاں پر تو نہیں رہے گی, وہ جہاں سے بھیجی جائے گی مکافات عمل میں وہ وہاں پہنچے گی. تو یہ وہ آگ ہے جو انہوں نے دوسری جگہ جو مظلوم ملتوں کے اوپر انہوں نے جو وہ جاریت کی تھی اور پیسے دے کے اپنے ایجنٹ بھیجے تھے, لگائے تھے, وہ تو فنار ہوئے وہ آگ اب ان کے دامنگیر ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے وہ روپی ٹرائیں اور 10 ملکوں کا 20 ملکوں کا اتحاد ہی نہیں چلے گا. ہم پہلے سے اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے وہ باقاعدہ بیدار ہے, اور وہی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ثبوت دیا بیداری کا, اور انہوں نے اپنا جو ریفرینڈم تھا, اپنا جو تشخص تھا, وہ میڈیا کے ذریعے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا برملا کہ نہیں ہماری فوج کو نہیں جانا چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا معاملات ہوتے ہیں, کیونکہ اگر جاتے بھی ہیں, ایک بات کہہ رہا ہوں, اگر جاتے بھی ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں عوامی رائے کو, جاتے بھی ہیں, تو اس کا کیا رزلٹ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا, چونکہ پاکستان میں اور بدتر حالات ہوں گے, جیسا کہ نقوی صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس کو وہاں فوکس آپ نہیں کریں گے, تو جن کو آپ نے ابھی تک تھوڑا فوکس کرنا شروع کیا تھا ان میں کھلبلی مچی تھی, وہ اس سے ڈبل دگنی پاور میں آ جائیں گے. نہیں ہے, اگر فوج اٹھ کے دوسروں کے کام کرنے لگ جائے گی تو آپ کی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ جبکہ آل دا ٹائم وہاں پہ تھریٹ رہتا ہے انڈیا کی طرف سے, جو کہ کبھی بھی سے غافل نہیں ہونا چاہیے پاکستانی فوج کو. لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ جو پاکستانی حکومت ہے وہ بہت مشکل میں پھنسی ہوئی ہے, کیونکہ وہ ان کو بھی ناراض نہیں کر سکتی. مشکل کچھ نہیں ہے, انہوں نے پیسے لیے ہوئے, اس لیے کہ ان کو بھی ناراض نہیں کر سکتے. مشکل کچھ بھی نہیں, پیسے انہوں نے لیے ہوئے. اگر آزاد حکومت ہوتی تو اسٹریٹ فارورڈ منع کر دیتی. اب وہ ان کے احسان تلے دبے ہوئے, مگر پوری ملت تھوڑی ان کے احسان تلے دبی ہوئی ہے. ان کے احسان تو ہم پہ یہ ہیں کہ خودکش دھماکے ہوتے ہیں, لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, لاشیں بکھری پڑی ہوتی ہیں, ان کے تحفے ہمیں یہ ملے ہیں. ملت پاکستان کو آج تک ان سے فائدہ کیا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں؟ کوئی ایک فائدہ آپ مجھے بتا دیں, جو کہ اتنا برادر ملک کہتے ہیں, اس سے آج تک آپ کو فائدہ کیا ہوا ہے سوائے؟ ایک کال لیتے جائیں پروگرام ختم ہونے سے پہلے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی ایک اور بات بھی, آپ فوج کی بات کر رہے تھے, میں نقوی بول رہا ہوں. جی ہلو, جی فرمائیے. جی ایک اور بات بھی ہے کہ پاکستان میں ضرب اسد جو تھا وہ فوج نے خود شروع کیا تھا. حکومت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, تو حکومت تو اس کے خلاف تھی, وہ تو پہلے ہی ان کے ساتھ ہے, دہشت گردوں کے ساتھ. تو کیا یہ بھی ایک ایسا قدم نہیں ہے کہ فوج کو کمزور کر کے
ضرب عصب کو جو ہے اس کو کمزور کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ نہیں بنا دیا جائے گا؟ کل کو کہہ دیں گے جی ہم تو کہتے تھے نہ شروع کرو، اور فوج نے شروع کیا اور فوج نے یہ نقصان کیا، اور فوج کے نام پہ تھوپنا چاہتے ہیں، اور فوج کے ان بلبلیوں میں ڈال کے فوج کی توجہ ہٹا کر اپنے مقاصد میں کام ہونا چاہتی ہے حکومت. یہ بھی سیاست کا ایک پہلو نہیں نظر آتا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں آپ. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. دیکھیں اب جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن تو فوراً ہی لیا جائے گا، آیا کہ پاکستان آرمی نے اس میں شامل ہونا ہے یا نہیں، یہ ڈیسیجن تو یہ فوراً لے لیں گے. اگر شامل ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے نہ ضرب عصب چلے گا نہ وہ چلے گا، اور اس میں اگر شامل ہوتے ہیں تو ان کی بھی اپنی ایما ہوگی، اور اگر وہ شامل نہیں ہوتے اور اس کا انکار کر دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے دانش مندی کا فیصلہ ہوگا، اور مگر یہ فوراً ہوگا جو بھی ہوگا، اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ اس میں جو بھی ان کے ہواری شامل ہونا ہے وہ اس میں زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. شامل ہونا ہے تو ہوں گے، اور نہیں ہونا تو وہ اس سے الگ ہو جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان آرمی کو شامل اس میں جو ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اندر ضرب عصب کا ابھی دائرہ ہی پورے پاکستان میں نہیں پھیلا ہے. کون سا پاکستان سے صفائی ہو گئی؟ ابھی پورے ملیٹنٹ ونگز، ابھی وہ بھتے کی پرچیاں دینے والے، لوگوں کو اغوا کرنے والے، لوگوں کو 5-5 ہزار روپے کے لیے قتل کرنے والے سب بیٹھے ہوئے. انہوں نے ابھی دیکھا ہے کہ کام شروع ہوا ہے تو ہاتھ روک دیا ہے، اگر جیسے ہی یہ اس سے باہر آئیں گے وہ پھر شروع ہو جائیں گے. بہرحال یہ تو ابھی آئندہ آنے والے حالات میں جو ہے وہ بالکل واضح ہوگا. جی ایک شعر مجھے ملا ہے اقبال کا اس مناسبت سے کہ ہم کتنے ہمارے جو در کھلے ہوئے ہیں دماغوں کے وہ کس قدر تک کھلنے چاہیے. کہتے ہیں کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا ہو تو دیدہ دل وا کرے کوئی. منصور کو ہوا لب گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی. تو یہی ہم پروگرام جو ہے اپنا وہ یہیں پہ اختتام کریں گے، اور ان باتوں کے ساتھ ہی اختتام کریں گے کہ اپنی عقل و شعور سے ہمیں کام لینا چاہیے. ہم کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول کے امتی ہیں، اور اس کے سب سے اور اہم بات یہ ہے کہ ہم آل رسول کے ماننے والے ہیں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ صرف میں تمام مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں کہ جو ناحق ہے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، جو حق پر نہیں ہے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. کوئی بھی معاملہ ہو، جنگ کا ہو، کسی اور پہلو سے بھی ہو، ہمیں جو ہے وہ صرف اور صرف حق کا ساتھ دینا چاہیے اور اٹھ کھڑے ہونا چاہیے حق کے لیے. جی علی بھائی آپ کچھ کہیں گے؟ تو اس پروگرام کو لانے کا اور تمام تصویریں دکھانے کا اور اس کے اوپر تبصرہ آپ کو جو ہے وہ قوم سے سنوانے کا، خود بھی اس کے اوپر بات کرنے کا، تمام اور اپنے کالرز کی قیمتی آراء کو بھی اس کے اندر شامل کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ جو کہ مسلمانوں کے ضمیر ہیں ان کو جھنجھوڑا جائے، جہاں تک آواز جائے. چونکہ ہر انسان کو اپنا جو ہے حصہ ضرور ڈالنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان ظاہری بات ہے ہاتھ سے اور جنگ لڑ کے ہی ساتھ نہیں ہوتا، قلم سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، رائے عامہ کو ہموار کر کے بھی ہوتا ہے. تو آپ کی جو سچائی ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے آپ جو ہے مختلف طریقے اور جو ہے وہ ہیلے جو ہوتے ہیں وہ کر کے اور اس میں آپ شامل ہوتے ہیں. تو یہ بھی اس کا ایک جو ہے ذریعہ تھا کہ سچائی کی آواز کو بلند کرنا، تمام حقائق کو میڈیا کے سامنے لانا. جہاں پر میڈیا کا نیگیٹو استعمال کیا جا رہا ہے وہاں اسی میڈیا سے پازیٹیو استعمال بھی لوگوں کو دکھایا جائے اور حق اور سچائی کی آواز کو بلند کیا جائے، اور انسان کے اندر جو ہے وہ ایک آزاد انسان کی شخصیت کو ابھارنے کی کوشش کی جائے. تو یہی میرا جو ہے وہ آج کی کوشش تھی. امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. چلتے سسٹر سیر کی طرف. جی بہت شکریہ آپ کا بھرپور حصہ لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ، اور پروگرام کو کامیاب کرنے میں آپ کا سب سے زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. آپ کو کوئی تجاویز ہوں آپ کو، اور کوئی آپ کو ٹاپک آپ کے ذہن میں بھی آتا ہو تو ہمیں بتائیے ضرور، ہم اس پر بات کریں گے. اب ہمارا پروگرام کا جو وقت ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. نہیں سوری، کل تک کے لیے نہیں بلکہ جی کل سے مراد میری جو ہے وہ منڈے ہے. منڈے تک پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، آپ کے ساتھ دوبارہ بات چیت کریں گے. اپنا خیال رکھیے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی بہت سا خیال ہی رکھیے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.